ناظرین خدمت میں اعظم شاہد کا آداب۔ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں خاص گفتگو۔ اس کا موضوع ہے عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام اقلیتوں کی بہبود کے لیے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وشال دیش میں سب کو یکساں موقع ملے، سب کو یکساں حقوق ملے، اس پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اقلیتوں کی بہبود کے لیے اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں جناب محمد محسن صاحب، جو حکومت کرناٹک میں سینئر IAS آفیسر ہیں۔ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ محکمہ محصولات میں پرنسپل سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہیں۔ اس سے پہلے حکومت کرناٹک کے اقلیتی بہبود محکمہ میں تقریباً 3 سال تک آپ نے سیکریٹری کے طور پر احسن خدمات انجام دی ہیں، اور یہ پرائم منسٹرز 15 پوائنٹ پروگرام جو مائنارٹیز ویلفیئر کے لیے ہے، اس کے بہتر ایگزیکیوشن کے لیے، امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے قابل لحاظ خدمات انجام دی ہیں۔ محسن صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں 15 نکاتی پروگرام کی ایک پہلی پوائنٹ، جو پہلا نکتہ ہے کہ اقلیتی طبقے سے جو وابستہ بچے ہیں، اسکول جانے سے پہلے پری اسکول ان کا جو پریپریشن ہوتا ہے، آنگن واڑی کا قیام کرنا، اور اسی طرح مائنارٹیز کے جو الگ الگ گروپ ہیں ان سے وابستہ جو خواتین ہیں، غریب خواتین ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے بہتر تغذیہ فراہم کرنا، ان کے لیے میڈیکل کاؤنسلنگ فراہم کرنا، یہ جو اسکیم ہے انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ جو اسکیم ہے، جو سروسز ہیں، اس کے تعلق سے کچھ آپ اپنے تاثرات بیان کریں۔ دیکھیے، جو 15 نکاتی پروگرام ہے، وزیر اعظم کا 15 نکاتی پروگرام ہے، یہ اقلیتوں کی فلاح اور بہبود کے لیے انتہائی منفرد پروگرام ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ اس میں جو چھوٹے بچے ہیں یا حاملہ عورتیں ہیں، ان کے نشو و نما کے لیے جو تغذیہ ہو سکتا ہے، ان کی بیسک لرننگ ہو سکتی ہے، اس کے لیے بہت انتہائی پروگرام ہے۔ اس میں جو ہے آنگن واڑی کے ذریعے جو ICDS کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جی ہاں، اس کے تحت جو ہے بچوں کو وہاں پر فیڈنگ دیا جاتا ہے۔ پریگننٹ عورتیں جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے دوائیوں کا انتظام ہوتا ہے، ان کے لیے آئرن ٹیبلٹس وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے بچوں کی صحیح نشو و نما پر بہت خاص دھیان دیا جاتا ہے۔ یعنی بچے جب اسکول جانے کے قابل بن جاتے ہیں، اس کے پہلے انہیں پری اسکول جو ٹریننگ دی جاتی ہے آنگن واڑی میں، جی، اس سے جو ہے اچھی تغذیہ کا اور اچھی نشو و نما کے لیے، تاکہ جب بچہ اگر نشومات اچھا ہوگا، وہ مضبوط ہوں گے، تبھی تو ہمارے ملک کے اچھے شہری ہو سکتے ہیں۔ جی جی، اس کے لیے خصوصی طور پر ہمارے آنگن واڑی کے ذریعے یہ کام پورے ملک میں کیا جاتا ہے۔ جی جی، اور اپنی ریاست کرناٹکا میں بھی اس کا امپلیمنٹیشن بہت جی ہاں، بالکل ہمارے ہاں خاص طور سے، بلکہ ایک اور چیز بات ہے جو 15 نکاتی پروگرام کے تحت آتی ہے کہ جہاں جہاں پر اقلیتیں کی تعداد زیادہ ہے، وہاں پر ان جو ہے آنگن واڑی کیندر ہیں، ان میں جو ہے تھوڑا سا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ بلکہ یہ بھی اس حکومت کرناٹکا کا ایک اسکیم ہے کہ جہاں جہاں اقلیتیں زیادہ ہیں تو ان کی زبان میں ہی ان کو جو ہے تعلیم دی جائے، جیسے اردو ہو سکتی ہے یا ملیالی ہو سکتی ہے، جو جہاں پر ہیں لوگ ہیں، اس کے حساب سے ان کو خصوص طور پر نشو و نما کی موقع دیا جاتا ہے۔ جی، جس طرح محسن صاحب ابھی آپ نے تعلیم کا ذکر کیا کہ سہولتیں دی جاتی ہیں، اب یہ پرائم منسٹر کے 15 نکاتی پروگرام میں ایک اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ راشٹریہ استر پر، قومی سطح پر جو سروا شکشا ابھیان ہے، اور اس میں کستوربا گاندھی بالیکا ودیالیہ ہیں، ان اسکیموں کے تحت بھی وہ علاقے، جو وہ بلاکس، وہ ولیجز اور جو وہ شہر جہاں مائنارٹیز زیادہ بستے ہیں، وہاں بھی تعلیمی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے انہیں مدارس قیام کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں۔ نہیں، یہ صحیح بات ہے کہ جو 15 نکاتی پروگرام کے تحت جو ہے خصوصی طور پر اقلیتوں کی تعلیم کے لیے کستوربا بالیکا ودیالیہ ہو سکتا ہے، یا کرناٹکا میں موراجی دیسائی ریزیڈنشل اسکول ہیں، اور یا ہائی اسکول ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں جہاں پر ہائی اسکول کی کمی ہے، وہاں پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام کے تحت وہاں پر خصوصی طور پر گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے ہائی اسکول کا ایلوکیشن کرتی ہے، یا کستوربا بالیکا ودیالیہ کا کرتی ہے، یا دیگر ادارے ہیں، اگر گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہائی اسکول ہے، اس میں اسکولوں روم کی کمی ہے، تو اس موقع پہ وہ روم کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی یہ ادارے ان علاقوں میں قائم کیے جاتے ہیں جہاں مائنارٹیز کی پاپولیشن، ان کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، ان کو زیادہ سپورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اقلیتیں جو ہیں وہ تعلیم میں کافی پچھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، کنڈو رپورٹ ہے، تو اس لحاظ سے کوشش یہ ہوتی ہے
کہ ان جگہوں پر زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ دیا جائے. ہو سکتا ہے تعلیم روم کی کمی ہو یا آڈیو ویژول ایڈس کی کمی ہو, کمپیوٹرز کی کمی ہو, لائبریری کی کمی ہو, تو خصوصی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ان کو جو ہے لائبریری دیا جائے, لیبارٹری دیا جائے, تاکہ جو بچے ہیں اور بچیاں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں. یعنی ان کی تعلیمی پسماندگی پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے. جی جی. جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ تعلیمی انفراسٹرکچر کو ایک حد تک سیٹسفیکٹری لیول تک پہنچانا بھی اس اسکیم میں شامل ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 15 نکاتی پروگرام میں ایک نقطہ, ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اردو اسکولز جو ہیں اس کی خستہ حالی کو دور کر کے اردو اسکولز کو بھی دیگر مدارس کے مقابل میں لا کھڑا کرنے کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. جس طرح کہ اردو مدارس میں اردو اساتذہ کا تقرر ہو یا ان کی بحالی ہو, یا اردو میڈیم اسکولز کو بھی ترقی دینے کے لیے اس میں پیکیجز رکھے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے. جیسے کہ بہت سارے عام طور سے اقلیتیں خاص کر مسلمان جو ہیں وہ مدارس میں جاتے ہیں, تو ان میں حکومت کی کوشش ہے کہ بھئی آپ کو جو ماڈرن ایجوکیشن ہے, سائنس ہے, میتھمیٹکس ہے, انگلش ہے, اس کی بھی تعلیم دی جائے. آپ کے ہاں لائبریری کی کمی ہے, اس کو پورا کیا جائے. تو اس کے لیے بھی جو ہے گورنمنٹ کی الگ الگ اسکیم ہے, SPQM کہلاتا ہے, اور IDMI ہے, 2-3 اسکیم ہیں. اس کے تحت جو ہے ان مدارس کو ماڈرنائز کیا جائے تاکہ وہاں بچے, یعنی جو ریگولر اسکولز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو دینی مدارس ہیں اس کے ماڈرنائزیشن پہ بھی توجہ دی جائے. یہ بات صحیح ہے کہ نہ صرف دینی تعلیم ہو بلکہ عصری تعلیم ہو, جو ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ ان بچوں کو بھی ملے, ایسی یہ پوری کوشش ہوتی ہے. یعنی دینوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو دنیاوی یعنی عصری علوم جو ہیں بالکل ماڈرن ایجوکیشن کی بھی سہولتیں ہیں. بالکل صحیح بات. اب یہ وہ مدارس چلانے والے احباب اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو کس طرح سے رجوع کرنا پڑتا ہے, کہاں اپلائی کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیے, جیسے کہ اگر آپ کے مدارس ہیں تو آپ کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعہ, محکمہ تعلیم کے ذریعہ ہو سکتا ہے, یا ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے ہیں, ITI وغیرہ ہیں, تو ان کو چاہیے کہ جو ہے آپ کے جو سرکاری ادارے ہیں, جو سرکاری جیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے یا وقف بورڈ ہو سکتا ہے, اس سے اگر وہ رجسٹریشن کریں, اور ایک تھوڑی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, ان کا اکاؤنٹ صحیح سے مینٹین ہونا چاہیے, یہ سب اگر وہ ذمہ داری پوری کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس ساری اسکیموں کا وہ فائدہ. یہ ضروری ہے کہ وہ عربی مدارس یعنی دینی مدارس جن کا حکومت کے کوئی ادارے جیسے کہ وقف بورڈ وغیرہ ہو, اس کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے اس کا؟ نہیں, بالکل بنا رجسٹریشن کے تو مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ گورنمنٹ کے گرانٹس لیتے ہیں تو اس کی جو ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں, جو اس مقصد کے لیے دیا گیا ہے وہ بچوں کو اس کی فیسلٹی مل رہی نہیں مل رہی ہے, اس کے لیے تھوڑی ٹرانسپیرنسی مینٹین کرنا ہوتا ہے, تو یہ ضروری ہے. تو وہاں دینی مدارس میں جس طرح کے میتھمیٹکس ہو, فزکس ہو یا سائنس, دیگر ایسے سبجیکٹس پڑھانے کے لیے, کمپیوٹر سائنس وغیرہ, جو استاد تقرر کیے جاتے ہیں, اپوائنٹ کیے جاتے ہیں, ان کی تنخواہوں کا بھی انتظام, ان کا آنوریم کا بھی جو ہے وہ تقریباً 10 مہینوں کے لیے دیتی ہے گورنمنٹ آف انڈیا, تو اس کا بھی ایک منیمم جو ہے 5 to 6,000 جو بھی ہوتا ہے وہ ایڈیشنل جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے. اچھا محسن صاحب, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو مائنارٹیز ویلفیئر کی جو پرائم منسٹر کی 15 پوائنٹ اسکیم ہے, اس میں میرٹ اسکالرشپ بھی ہیں, یعنی تعلیمی لیاقت کی بنیاد پر اقلیتوں سے جو وابستہ بچے ہیں, جو جین مت کے ہوں, بودھ مت کے ہوں, سکھ مت کے ہوں, کرسچن ہوں, پارسی ہوں, مسلمان ہوں, ان بچوں کے لیے میرٹ اسکالرشپ یعنی 2 سطح پر دی جاتی ہے, پوسٹ میٹرک اور میٹرک اسکالرشپ. یہ صحیح بات ہے. جیسے اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے کچھ بچے 1 to 5th تک کے ہیں تو یا 8 تک کے بچے ہیں, ان کو پری میٹرک اسکالرشپ ملتا ہے, اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہوتی ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ ملتی ہے. اور ایک خاص بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں عوام کے لیے کہ یہ ساری اسکالرشپ جو ہے وہ آپ آن لائن آپ فارم بھر سکتے ہیں, اور جو پیسہ ویریفیکیشن کے بعد جو ہوتا ہے, جو آپ کے ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں, آپ گھر بیٹھے اپنا اپلیکیشن فل اپ کر سکتے ہیں آن لائن میں, اور آپ کا پیسہ جو ہے DBT ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر جو ہوتا ہے اس سے آپ کو گھر بیٹھے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. یعنی وہ جو بچے اپلائی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس, طالب علم جو ہیں, ڈائریکٹ انٹرمیڈیری کی بجائے انہی کے اکاؤنٹ میں راست طور پہ بینیفیشری کو پیسے مل جاتے ہیں. یہ صحیح بات ہے. محسن صاحب, ہم نے پڑھا ہے اور یہ سنا بھی ہے کہ یہ جو اسکالرشپ کا مینجمنٹ ہے پورے ہندوستان میں نیشنل اسکیل پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو کرناٹکا کو پہلا نمبر حاصل ہے, کہ جو اس کی اسٹریم لائننگ ہے یہ بہتر ہے. نہیں, صحیح بات ہے کہ کرناٹکا میں جو ہے حکومت نے, میں بھی جب رہا تھا تو ہم لوگوں نے ان کو آن لائن اپلیکیشنز کا اس وقت پہلے شروع کیا تھا. تو اس لحاظ سے جو ہے تقریباً ہر سال جو ہے 3 سے 4 لاکھ بچے جو ہے پری میٹرک اینڈ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ میں
وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا. اور اس میں جو ہے کرناٹکا جو ہے سرفہرست رہا ہے کسی بھی اسٹیٹ سے. اچھا. بلکہ ہم لوگ جب بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس میٹنگ کے لیے جاتے تھے تو کہتے تھے آپ نے تو اپنا کام پورا کر لیا ہے, جی جی بالکل, دوسرے اسٹیٹس نے ابھی کام نہیں کیا ہے. تو اس طرح سے یہ بات صحیح ہے کہ ہم نے تو یہاں اقلیتی بہبود محکمے میں جو افسران ہیں وہ فرض شناس ہیں, اور گورنمنٹ آف انڈیا کی جو تمام اسکیمز ہیں اس کو لاگو کرنے میں بھی وہ بڑی ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. جی محسن صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ہم نے یہ پرائم منسٹر کے 15 نکاتی پروگرام میں دیکھا ہے کہ مولانا آزاد ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت ایک آرگنائزیشن ہے. جی. اس کے تحت ہر ریاست میں ڈپارٹمنٹ آف مائنارٹی ویلفیئر کے اشتراک کے ساتھ جی تعلیمی وسائل کی فراہمی کے لیے, جی یعنی جو ریسورسز ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے اور ان کی تعلیمی لیاقت کو بڑھاوا دینے کے لیے, سہولتیں پہنچانے کے لیے تعلیمی اداروں کو کئی اسکیمیں ہیں. اس کے تعلق سے آپ کچھ دیکھیے, مولانا ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے ایک انڈیپینڈنٹ فاؤنڈیشن ہے منسٹری آف مائنارٹی ویلفیئر کے تحت میں. جی جی. تو ان کی یہ کوشش ہے کہ خاص کر مائنارٹیز کی جو بچیاں, اقلیتوں کی جو بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو بھی تعلیم میں آگے لایا جائے. جی. اس کام کے لیے وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور کوشش بھی ہے جو تعلیمی ادارے ہیں, آئی ٹی آئیز ہیں یا انجینئرنگ کالج ہیں یا ٹیکنیکل کالج ہیں, فارمیسی کالج ہیں, ان کو بھی تھوڑا انفراسٹرکچر سپورٹ کے لیے بھی ان کے لیبارٹری کیا ہو سکتا ہے, لائبریری کی فیسلٹی ہو سکتی ہے, ایکسٹرا کلاس روم کی فیسلٹی ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی وہ ہمارے اسٹیٹ کے جو مائنارٹی ویلفیئر ادارہ ہوتا ہے اس کے ذریعے اگر آپ پروپوزل وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھیجیں تو وہ اس کو بھی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, تو ان کو اپلائی کرنا ہوتا ہے ہر ریاست کے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے تھرو سے کرنا. جی بالکل بالکل. جی ہاں. اب محسن صاحب, ایک اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تعلیمی معیار کے ساتھ ساتھ لیونگ اسٹینڈرڈ, زندگی کا معیار بھی اقلیتوں کا بہتر ہو, اس پر توجہ دی جاتی ہے. اس سلسلے میں دیہاتوں میں یعنی ولیجز میں کئی اسکیمز رہے ہیں غریبوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے, ان کی لیونگ اسٹینڈرڈ کو بڑھاوا دینے کے لیے, چاہے وہ ویج امپلائمنٹ ہو یا سیلف امپلائمنٹ ہو. ہمارے پاس سورن جینتی روزگار یوجنا ہے اور سمپورنا گرامینا روزگار یوجنا ہے, نریگا جس کو کہتے ہیں نیشنل رورل امپلائمنٹ گارنٹی پروگرام ہے. ان تمام اسکیموں کا نفاذ کس طرح اس کا فائدہ مائنارٹیز کو پہنچ رہا ہے؟ دیکھیے, اب جیسے جانتے ہیں کہ جو دیہی علاقے ہیں, جو گرامین ایریا ہیں, اس میں جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی مائنارٹیز کے جو افراد ہیں یا جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اپنے گرام پنچایت میں, کیونکہ دیکھیے یہ ہمارا جو ہے وہ باٹم اپ اپروچ ہے, ڈیسینٹرلائز ہے, تو وہ اپنے گرام پنچایت میں اگر وہ رجسٹر کریں تو وہاں پر سے وہ رجسٹریشن کر کے ان کا ایک جاب کارڈ بنایا جاتا ہے اور منیمم 100 days گارنٹی ہے, اور اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ نے کام کیا ہے تو آپ کا جو پیسہ جو ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا. جی جی. تو یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے. تو میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی بے روزگار حضرات ہیں جن کو کام کی کمی ہے تو اپنے گرام پنچایت میں رجسٹر کریں, اور اس کے ذریعے جو ان کا جو کام کرنے کے بعد 100 days کا پیمنٹ ہے یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ وقتاً فوقتاً گورنمنٹ ٹارگٹ بڑھاتی رہتی ہے, تو وہ کام کریں تو ان کا پیسہ مل سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سیلف امپلائمنٹ کر رہے ہیں تو آپ اپنے اسٹیٹ کارپوریشن کے ذریعے, لائک کرناٹکا میں کرناٹکا مائنارٹی ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, اسٹیٹ فائنانس کارپوریشن ہے, اس کے ذریعے بھی جو NMDC سے ہے وہ آپ کو سیلف امپلائمنٹ کے لیے, یا آپ کوئی کمپنی فیکٹری بٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی لون ملتا ہے. 30 لاکھ تک کا جو ہے وہ لانگ ٹرم لون ہوتا ہے, یا 20 لاکھ 10 لاکھ جو پروجیکٹ کے حساب سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو پروجیکٹ رپورٹ سبمٹ کرنا پڑتا ہے, تو اس کے حساب سے آپ کو مل سکتا ہے. اچھا, تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہاں پر مائنارٹی ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کا بھی رول ہوتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول پر, قومی سطح پر نیشنل مائنارٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ فائنانس کارپوریشن ہے جو ہر اسٹیٹ میں وہاں کی جو ریسپیکٹیو مذکورہ فائنانس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, جس طرح کے کرناٹک میں KMDC ہوا, تو اس کے تھرو سے سیلف امپلائمنٹ کے لیے بھی لون دیا جاتا ہے, اور ہم نے سنا ہے کہ تعلیمی قرضے بھی دیے جاتے ہیں, ایجوکیشن لونز بھی دیے جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ وضاحت. دیکھیے, اس کو 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ اسکالرشپ مل گئی, باقی جو ہے جیسے ہمارے اسٹیٹ میں اریوو اسکیم ہے, اس کے ذریعے جو ہے KMDC لون دیتی ہے. آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پڑھے ہیں, آپ میڈیکل کالج میں پڑھے, انجینئرنگ کالج میں پڑھے ہیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیس کم پڑ رہی ہو, تو آپ وہاں سے لون لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایک کام کرتی ہے, اسکالرشپ بھی دیتی ہے, کہ اس کا اسکیم کو کہتے ہیں پڑھو پردیس. تو آپ جو ہے کسی بھی بینک سے آپ جا کے بینک لون لے سکتے ہیں, اور اس کی جو انٹرسٹ پورشن آتا ہے, اچھا, وہ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا فنڈ کرتی ہے. جی جی. تو تاکہ آپ کے جو ہمارے مائنارٹی کے بچے ہیں وہ ودیش بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں, تو اس کے لیے بھی اسکیم ہے پڑھو پردیش. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کرناٹک جیسی ریاست میں CET کے ذریعے جو بچے پروفیشنل کورسز کو جاتے ہیں, اب ان کی فیس کی ادائیگی بھی یہ اریوو اسکیم کے تحت کی جاتی ہے.
یہ بات صحیح ہے کہ دیکھیے ہم کرناٹکا میں ہم لوگوں نے ایک سسٹم ایک جاری کیا تھا کہ اگر آپ کا میرٹ لسٹ میں آپ کا نام ہے جی ہاں تو ہم کیا کرتے تھے کہ بچے ہمارے پاس آنے کے بجائے آپ صرف اپنے اپلیکیشن میں لکھ دیجیے کہ میں اپنا لون لینا چاہتا ہوں. جی ہاں اگر آپ نے وہ کالم فل اپ کر دیا تو ہم جو ہے ایڈوانس پیسہ وہ سی ٹی سیل کو وہ دے دیتے تھے, اور جب آپ کا ایڈمیشن وہاں پر فکس ہو گیا تو اس کا جو چیک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ کالج کو چلا جاتا ہے. اچھا اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ ہمارے آفیسز کے چکر نہیں لگانے پڑتے ہیں. جی جی جو بھی آپ کا میڈیکل میں انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا تو آپ کی جو کے ایم ڈی سی کا لون ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اور کالج کے اکاؤنٹ میں فوراً چلا جاتا ہے. اچھا, تو اس سے بہت بچوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے. یعنی وہ بچے جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنس میں داخلہ لیتے ہیں, اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ اسٹڈیز ہوں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, ایسے بچوں کے لیے بھی قرضے کی بالکل بالکل. آپ کسی بھی انجینئرنگ کالج میں ہوں, آئی ٹی آئی میں ہوں پڑھتے ہوں, میڈیکل کالج میں پڑھتے ہوں, آپ ایم ایس کر رہے ہوں, ایم ٹیک کر رہے ہوں, تو اس کے لیے بھی آپ لون لے سکتے ہیں. پہلے تو اسکالرشپ کے لیے ٹرائی کیجیے, اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو لون کی بھی فیسلٹی جو ہے وہ کے ایم ڈی سی کے ذریعے, جو اریو اسکیم ہے ہمارے کرناٹکا میں, ادر اسٹیٹس میں بھی جو آپ کو مائنٹری ڈیولپمنٹ کارپوریشنس ہیں, کیرلا میں ہو سکتا ہے, تمل ناڈو میں ہو سکتا ہے, وہاں بھی یہ لوگ فیسلٹی اٹھاتے ہیں. اچھا, اب جو قرضے لیتے ہیں اسٹوڈنٹس, اس کا ری پیمنٹ جو ہے, جو ادائیگی ہے, وہ قرضے کی ادائیگی, وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں, امپلائمٹ سے جڑ جاتے ہیں, اس کے بعد وہ شاید اس کے بعد ہوتا ہے, اور آسان قسطوں میں ہوتا ہے, اور اس کا جو انٹرسٹ ریٹ بھی ہوتا ہے وہ بھی بالکل 5-6% ہی ہوتا ہے. جبکہ آپ کامرشل بینک میں جائیں گے تو 10-12% دے سکنا پڑتا ہے. جی جی, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل منیمم لیتے ہیں, اور آسان قسطوں میں آپ دے سکتے ہیں. اچھا محسن صاحب, ہم نے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر کے 15 نکاتی پروگرام ہے, 15 پوائنٹ پروگرام, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن پہ بھی فوکس رہا ہے, توجہ رہی ہے. جس طرح کہ ہر اسٹیٹ میں مختلف ڈسٹرکٹس میں تعلق لیول پر بھی آئی ٹی آئی ہوتی ہے, انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ, جہاں پر بچوں کو ٹیکنیکل نالج دی جاتی ہے. اب مائنارٹیز سے جڑے بچوں کے لیے بھی ان علاقوں میں جہاں مائنارٹیز کی آبادی زیادہ ہے, وہاں نئے آئی ٹی آئی قائم کرنا, اور جو موجودہ آئی ٹی ہیں اس کو سینٹر آف ایکسلنس کے طور پر ڈیولپ کرنا, یہ اسکیم ہے. چونکہ آپ سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں مائنارٹی ویلفیئر کے, اس کے آپ کے کیا مشاہدات رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ جو ہمارے آئی ٹی آئیز ہیں, انجینئرنگ کالج ہیں, اس میں اسکل انڈیا کے تحت جو ہے آج کل یہ پروویژن ہے کہ بچے جو ہے اگر رجسٹر کرتے ہیں تو ان کو ایڈیشنل سپورٹ ملتا ہے, اور کچھ انسٹیٹیوشن کو سلیکٹ کر, سب کو نہیں کرتے, وہ سینٹر آف ایکسلنس کے نام پر بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہے, بچے ہیں, تو اس میں جو ہے آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ ملتی ہے, آپ کے بچوں کو جو ہے وہ اسٹیٹ لیول میں موقع دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے بچے جو ہے آگے بڑھ سکیں. جی جی, تو محسن صاحب یہ باتیں نہیں, اور دوسری جانب ہم بڑھتے ہیں. جس طرح کے یہ 15 پوائنٹ پروگرام میں ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ جاب اپرچونٹیز میں مائنارٹیز کو کنسیڈریبل ریپرزنٹیشن دینے کے لیے, خاطر خواہ نمائندگی دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جس طرح کے مرکزی گورنمنٹ یعنی سینٹرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اپنے طور سے, چاہے وہ سینٹرل پولیس فورسز ہوں یا نیشنلائزڈ بینکس ہوں یا ریلویز ہوں, وہ ہم بہتر ریپرزنٹیشن دیں گے مائنارٹیز کے لیے, اور سلیکشن کمیٹی میں ہم ایک مائنارٹی کے نمائندے کو رکھیں گے. اور تمام ریاستوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ آپ بھی اپنی اپنی ریاستوں میں جب ریکروٹمنٹ کمیٹی بناتے ہیں وہاں پر ایک نمائندہ رکھیں جو مائنارٹیز سے ہو, تاکہ ان کو منصفانہ طور پر جسٹیفائبل طور پر ریپرزنٹیشن ملے. دیکھیے اس کو دو طرح سے کیا جاتا ہے. پہلی, آپ کو پہلے دور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت کی کوشش ہے کہ جو مائنارٹیز کی جو ہے وہ نمائندگی ہے وہ گورنمنٹ سروس میں زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو ہے کہ پری ایگزامشن ٹریننگ جو ہوتا ہے, چاہے آئی ایس ہو سکتا ہے, اسٹاف سلیکشن کمیشن ہو سکتا ہے, آپ کو ریلویز میں, بینکس میں, ایل آئی سی وغیرہ میں, وہاں جانے کے لیے کمپٹیٹیو ایگزامس کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ بچوں کو ٹیکنیکل اتنی نالج نہیں ہوتی, اس کو ٹریننگ آتی ہے. اس کے بعد کہیں کہیں یہ شکایت آتی ہے کہ بھئی ہمارے مائنارٹیز کو, اقلیتوں کو تھوڑا فیئر ٹریٹمنٹ نہیں ملا ہے. اس سے بچنے کے لیے حکومت کا ڈائریکشن ہے کہ جہاں پر اس طرح کے جو پولیس ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یا بینک میں ہو رہا ہے, تو وہاں پر ایک اقلیتی کے نمائندہ بھی جو ہے وہ پینل میں رہنا چاہیے. اچھا, یا جو بھی سلیکشن بورڈ ہے اس میں ایک اقلیتی نمائندہ ہونا چاہیے, تاکہ سبھی کو کسی کو یہ شک نہ ہو کہ ہاں میرے ساتھ ناانصافی ہو. کریکٹ. تو اس کی یہ کوشش ہے. تو جہاں بھی پولیس ہو یا سینٹرل پیراملٹری فورسز ہیں یا ڈیفنس میں ہوتا ہے, وہاں پر کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لیے پروویژن کیا جائے تاکہ سبھی کو اچھی نمائندگی مل سکے. جی, یعنی ان کو
उन तमाम मुलाजिमतों के लिए मुलाजिमत में इंटरव्यू जाने से पहले भी तरबियत दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखा जाता है कि उनको एक फेयर डील हो, उनके साथ मुनसिफाना रवैया रखा जाए, इसकी भी कोशिश हो। हाँ, इसके लिए डायरेक्शन जी। अब हम चलते हैं हाउसिंग के तरफ। यानी हिंदुस्तान में एक तरफ देहात हैं, दूसरे तरफ शहरी आबादियां हैं। अब देहातों में माइनॉरिटीज के लिए एक इंदिरा आवास योजना जो है, इंदिरा आवास योजना, यानी देही इलाकों में उन माइनॉरिटीज से जुड़े हुए तबकात के लिए मकानात की फराहमी के लिए और इसमें स्कीम बनाई गई है ताकि उनको मकानात तामीर करने के लिए कर्जे दिए जाएं। इसके ताल्लुक से आप कुछ तफसीलात पेश करें। हाँ, देखिए, आप जैसे कहा कि इंदिरा आवास योजना अब ये स्कीम नहीं है, बल्कि अब सबको इसको जम करके इसको प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं, PMAY। तो और शहरों में है जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत मकानात की अलॉटमेंट होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी देही इलाके में हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने ग्राम पंचायत में रजिस्टर कर सकते हैं, तो उनको वहाँ उस लेवल में अलॉटमेंट होता है। अर्बन एरियाज में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं या अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उसके जरिए जो है हुकूमत की कोशिश है कि तकरीबन 15% जो है मुसलमानों को या माइनॉरिटीज जो है अक़लियतों को, इसमें सिख हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, पारसी हो सकते हैं, सभी को 15% घर मिलने चाहिए। तो हुकूमत की कोशिश है कि चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या दूसरी स्कीम है, उसमें 15% जो है वो नुमाइंदगी जो है अक़लियतों को ज़रूर मिलना चाहिए। जी। मोहसिन साहब, अभी हमने देहातों की बात की, अब हम चलते हैं शहरों की तरफ। जी। यहाँ भी जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन जो रिन्यूएबल जो मिशन है, उसके तहत भी मकानात की तामीर के लिए और जो वो बस्तियाँ जो स्लम कहलाती हैं, वहाँ पे भी इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ दी स्लम जो प्रोग्राम है ना, उस तहत भी क्या कोशिशें होती हैं? हाँ, ये सही बात है कि न सिर्फ देही इलाकों में बल्कि शहरों में भी कोशिश होती है कि जो हमारी आबादी है, अक़लियतों की आबादी है, उनको जो है 15% अलॉटमेंट जो है स्लम डेवलपमेंट में भी होता है। और जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका शहरों में भी काम होता है, उसके तहत भी उनको 15% जो है वो मौका मिले। अच्छा। तो बेंगलोर और काफ़ी जो बड़े शहर हैं वहाँ मैंने देखा है कि हम लोग को कोशिश होती है कि 15% जो है उनको मिले। जी। मोहसिन साहब, अब इन जो 15 नुकात में एक अहम नुक्ता ये भी रहा है कि फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को रोका जाए, यानी उसकी रोकथाम किया जाए, फ़िरक़ा वाराना फसादात को किसी तरह से भी होने से रोका जाए। ये जिम्मेदारी आयद की गई है कि ज़िला सतह पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या डिप्टी कमिश्नर है, उसको ज़िम्मेदार ठहराया जाता है अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं। इस तरह के रोकथाम का जो मिशन है, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, एक सही बात मैं कहना चाहूँगा आवाम को कि 15 निकाती प्रोग्राम के तहत न सिर्फ फ़िरक़ा फसाद को बल्कि हर एक ज़िला में हुकूमत की गाइडलाइंस है कि डिप्टी कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है और कुछ NGOs होते हैं, MLAs होते हैं और इवन MP जो है उसके मेंबर होते हैं। अच्छा। तो उनको हर महीना या 2 महीने पर उसको रिव्यू करने का वो उनको ऑर्डर दिया गया है। और उसके साथ साथ ना डिस्ट्रिक्ट में बल्कि स्टेट लेवल में भी चीफ सेक्रेटरी के अंदर चेयरमैनशिप में एक कमेटी होती है, जो क्वार्टरली हर 3 माह पे उसको रिव्यू करते हैं। तो जो दीगर जो मैंने बताया तालीम के तहत से या रहायशी मद में ये दूसरी स्कीमों को भी रिव्यू करते हैं और खास करके जो फ़िरक़ा फसाद हुए हैं उसकी रोकथाम के लिए क्या हो रहा है, अगर कोई चार्जशीट हुआ है, कोई FIR हुआ है, उसकी क्या पेशरफ्त है, क्या कारकर्दगी है, कहीं पर फाइल पेंडिंग, वक्तन फ़ौतन पीरियडिकली इसका जायजा लिया। बिल्कुल। और इसको फिर हुकूमत हिंद को इसको भेजा जाता है, वहाँ पर भी जो है वो सेंट्रल मिनिस्टर के तहत इसको रिव्यू किया जाता है। जी। अब हमने फ़िरक़ा वाराना फसादात को रोकने की बात की। अब जो फ़िरक़ा वाराना फसादात किसी तरह से जब हो जाते हैं, अब जो मुतासरीन होते हैं उनकी बाज़ाबातकारी के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए क्या किया जाता है? देखिए, बाज़ाब्तकारी का जहाँ तक मसला है कि अगर कुछ जो विक्टिम्स होते हैं उनके लिए जो है स्टेट जो है माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है या स्टेट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसके ज़रिए जो है उनको जो है माशी तौर पर सपोर्ट किया। अगर उनकी दुकान जल गई है तो कुछ कंपनसेशन दिया जाता है और उनको अपने नए सिरे से अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना है, उसके लिए भी KMDC वगैरह में हमारे यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्कीम्स निकाली हैं ताकि उनको जो है जो माली नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जाए। अच्छा। तो उसकी कोशिश होती है कि जो विक्टिम्स हैं उनको बाज़ाब्ताकारी की जाए। तो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट जो आपके जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनको अप्रोच करना चाहिए ताकि उससे फ़ायदा उठा सकें। जी। मोहसिन साहब, ये 15 नुकाती प्रोग्राम के आखिरी नुक्ता ये है कि वो लोग जो फ़िरक़ा वाराना फसादात के ज़िम्मेदार होते हैं,
جو سازشیں کرتے ہیں، جو جرم میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑی ہی اسٹرکٹ طور پر قانونی چارہ جوئی کی بھی کوششیں کی جائیں؟ نہیں، وہی میں بتایا کہ جیسے کہ ایف آئی آر ہوئے ہیں تو ڈسٹرکٹ میں ایس پی جو ہیں، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہیں یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں، وہ اس کو ریویو کرتے ہیں. ایف آئی آر ہوئی تو ایف آئی آر کے بعد چارج شیٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی، چارج شیٹ ہوئی تو اس کے بعد کورٹ میں اس کے پروسیس چل رہا ہے، اس کی مانیٹرنگ. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے این جی اوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کو مانیٹرنگ کرتے ہیں. تو اس سے لوگوں کو ڈر رہتا ہے کہ نہیں بھئی اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر حادثہ ہو گیا تو اس کی جو ہے وہ پوری قانونی جو کارروائی ہے وہ کمپلیٹ ہوگی، تاکہ دوسروں کو بھی اشارہ ملے، سبق ملے کہ اس طرح کی مشکلیں پیدا ہو سکیں. جی بالکل صحیح بات ہے. تو ناظرین، ابھی ہم نے عزت مآب وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام برائے اقلیتی بہبود پر ہم نے گفتگو کی. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک رہے محمد محسن صاحب، جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ آف کرناٹک میں. میں دوردرشن بنگلور کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ.